ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کی قولی، فعلی، مالی اور بدنی عبادت، ہر قسم کی تعریف، توصیف اور حمد، ہر قسم کی بڑائی، کبریائی، یکتائی اور تنہائی اللہ رب العالمین، اللہ احسن الخالقین، اللہ ارحم الراحمین، اللہ رب العزت کے لیے جو پوری کائنات کا اکیلا ہی سچا معبود ہے. درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، امام الہدیٰ، حبیب اللہ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثنا کے بعد گزشتہ کل اہل پاکستان نے اپنے پسندیدہ نمائندوں کا انتخاب کرنے کے لیے ووٹ دیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے اوپر ایسا حکمران لے کر آنا
کہ جو تیرے دین کی بھی عزت و تکریم کرنے والا اور عوام کے حق میں بھی رحم کا جذبہ رکھنے والا ہو۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے ایک دعا اس حوالے سے ہمیں سمجھائی ہے، سنن ترمذی کے اندر بھی موجود ہے اور دیگر احادیث کتب کے اندر بھی آتی ہے کہ آپ اللہ سے یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم لا تسلط علینا من لا یخافک فینا، اے اللہ ہمارے اوپر ایسا حکمران نہ لے کر آنا کہ جو ہمارے بارے میں تجھ سے ڈرتا نہ ہو۔ رعایا کے حوالے سے اس کے دل کے اندر کوئی خوف نہ ہو کہ میں نے اگر ان کا حق ادا نہ کیا تو قیامت کے دن مجھے پوچھ ہوگی۔ ولا یرحمنا، اور ہمارے بارے رحم کا جذبہ نہ رکھتا ہو۔ جو اچھا حکمران ہوتا ہے وہ اپنے سے زیادہ اپنی رعایا کی فکر کرتا، ان کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے اور آپ کے جانے کے بعد آپ کے جو خلفاء ہیں جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے کہ جب انہوں نے اقتدار سنبھالا اس وقت مدینہ کی ریاست بڑے خطرات سے دوچار تھی، لیکن انہوں نے اس کو سنبھالا کیسے؟ اللہ کی مدد کے ساتھ۔ انہوں نے اس معاملے کے اندر جو اپنا اصل اصول بنایا وہ یہ بنایا کہ میں نے قرآن کے مطابق اور اللہ کے نبی کی تعلیمات کے مطابق نظام کو چلانا ہے، اور اللہ نے کامیابی بھی دی۔ حتیٰ کہ بسا اوقات عمر فاروق جیسا بہادر انسان بھی ان کی پالیسیوں پر تنقید کرتا ہوا نظر آیا کہ ابو بکر یہ معاملہ اچھا نہیں ہے، آپ اس کو تبدیل کریں۔ انہوں نے کہا نہیں، جو کام میرے محبوب پیغمبر نے بتا دیا ہے اس پر عمل کرنے میں کامیابی ہے، عمر تو سمجھ اس بات کو۔ اور پھر انہوں نے کر کے بھی دکھایا، اور اس کے بعد عمر فاروق کے لیے ایسا راستہ ہموار کیا کہ فتوحات ہوتی چلی گئیں اور اسلام کا پرچم پوری دنیا میں لہراتا ہوا نظر آیا۔ اور پھر عمر فاروق نے بھی اس حوالے سے کوئی کمی نہیں کی۔ آپ ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے کہ لوگ سوئے ہوئے ہوتے تھے اور وہ رات کو اپنی رعایا کی خبر گیری کے لیے چکر لگا رہے ہوتے تھے، میرے کسی رعایا کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے۔ ان کے واقعات پڑھیے اور اپنے جو سیاستدان ہیں ان کو بھی سکھائیے کہ ان کے اندر سادگی، عاجزی، انکساری، رات کے وقت چکر لگا رہے ہیں۔ ایک بڑھیا کے گھر کے سامنے سے جب گزرتے ہیں تو بچوں کے رونے کی آواز آئی، دروازہ بجایا، کیوں رو رہے ہیں؟ کہا اس لیے رو رہے ہیں کہ گھر میں کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں، اور میں نے چولہے کے اوپر خالی پانی چڑھا رکھا ہے تاکہ بچے یہ سمجھے کچھ پک رہا ہے، پکے گا تو کھا لیں گے، ان کو بہلا رہی ہیں۔
عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ کے کہا یہ بات، فوراً اپنے غلام کو ساتھ لیا، بیت المال کا دروازہ رات کے وقت کھولا اور کھولنے کے بعد وہاں سے راشن لیا، کھانے پینے کا سامان لیا اور اپنی پیٹھ پر رکھ کر وہ عمر فاروق جو 22 لاکھ مربع میل حکمران کا 22 مربع میل علاقے کا حکمران تھا، اپنی پیٹھ پر لاد کر جو ہے وہ راشن لے کر گیا، اس عورت کو دیا اور ساتھ میں پکا کر کھلایا۔ اس عورت نے کہا اے اللہ کے بندے، آپ کو مسلمانوں کا امیر ہونا چاہیے تھا، مسلمانوں کا حکمران آپ کو ہونا چاہیے تھا۔ تو آگے سے کیا جواب دیا؟ میں وہی تو ہوں جو آپ چاہ رہی ہو، میں وہی تو ہوں، کل میرے پاس آ جانا، جتنی ضروریات ہیں تجھے مل جائیں گی۔ اللہ کے بندو، یہ وہ حکمران تھا جو چھوٹے سے خطے کا نہیں تھا، بہت بڑے علاقے کا حکمران تھا، اور ان کی تعریف آج یورپ بھی کرنے پر مجبور ہے۔ آج امریکہ اور برطانیہ کے اندر جو ہے لا آف عمر کے نعرے گونج رہے ہیں، ایسے حکمران ہونے چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ باہر سے جو راشن پانی آئے غریبوں میں تقسیم کرنے کے لیے وہ بھی بڑوں کی جیب میں چلا جائے، یہ نہ ہو اللہ کے بندو۔ اور گاندھی جو ایک غیر مسلم لیڈر تھا، وہ یہ بات کہنے پہ مجبور ہو گیا۔ اگر سادگی کے لحاظ سے میں مثال دینا چاہوں تو پوری دنیا کے اندر مجھے 2 بندے ہی نظر آتے ہیں جنہوں نے حکمران بن کر بھی سادگی اختیار کی ہے، اور وہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ اور دوسرے خلیفہ۔ اللہ کے بندو دعا کرو اللہ ایسے حکمران ہمیں دے، پھر رحمت کی بارشیں بھی برسیں، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات بھی ہوں، پھر ریاست مدینہ آگے پھیلے، پھر پاکستان آگے بڑھے۔ لیکن ہمارے حالات ایسے ہوتے جا رہے ہیں کہ یہ پاکستان بھی خطرات سے دوچار نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی بھی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا ہی کر سکتے ہیں، وہی معاملات کو، نظام کو بہتر کرنے والا ہے۔ جو ہم سے ہو سکتا ہے وہ تو ہم نے کر لیا، اور جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کو حکمرانوں کے بدلنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر دور میں کوشاں رہتے ہیں، چاہے حکمران اچھا آئے تب بھی، برا آئے تب بھی، اس لیے کہ ان کی نظر دنیا کی کامیابی پر نہیں ہوتی، ان کی نظر آخرت پر ہوتی ہے۔ اور اللہ کے نبی جمعہ میں عام طور پر سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ پڑھا کرتے تھے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، اے لوگوں تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دینے لگ گئے ہو، دنیا کے عہدوں کو، دنیا کے مال کو، دنیا کی عیش و عشرت کو۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ دنیا کا عہدہ مل جانا کامیابی نہیں ہے۔ دنیا کا اگر عہدہ ملتا ہے تو اوپر ذمہ داریاں بھی آتی ہیں، حقوق بھی عائد ہوتے ہیں، اور اگر یہ حقوق پورے نہ کیے تو قیامت کے دن اس کی سزا بھی ملے گی۔ یہ نہ سمجھو کہ تم چھوٹ جاؤ گے، جتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، جتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے، اس کی سزا بھی اتنی سخت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے نعمت المرضعہ و بئست الفاطمہ، اے لوگوں دودھ پلانے والی عورت بچے کو بڑی اچھی لگتی ہے، جو ماں دودھ پلا رہی ہو تو بڑی اچھی لگتی ہے، لیکن دودھ چھڑانے والی بہت بری لگتی ہے۔ یہ مزے دنیا کے بڑے اچھے لگتے ہیں، لیکن جب اس کے بارے اللہ یہ فرمائے گا
کہ کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ، اے اللہ کے بندے میں نے تجھے اتنی رعایا کا نمائندہ بنایا تھا، تو نے بتا ان کی دینی تربیت کتنی کی اور دنیاوی آرام اور آسائش ان کو کتنا دیا؟ تو وہاں پر جواب دینا بھی پڑے گا۔ اس لیے ہر ایک کو یہ آخرت کی سوچ رکھنی چاہیے، دنیا میں کوئی دن ہمیشہ نہیں رہا، اور دینی اعتبار سے بھی اپنے آپ کو درست رکھنا چاہیے، اس لیے کہ دینی اعتبار سے اگر آپ درست سمت پہ جا رہے ہیں، آپ ناکامی میں نہیں۔ اللہ کے نبی بھی غیر حکومتوں کے ماتحت رہتے ہوئے بھی اللہ کے دین کو پھیلاتے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں کون بادشاہ تھا؟ کافر تھا، ظالم تھا، مشرک تھا، جابر تھا، لیکن انہوں نے اللہ کے دین کو پھیلانے میں کسر باقی نہیں چھوڑی۔ یعقوب علیہ السلام کے دور میں کون تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں کون تھا؟ فرعون، لیکن انہوں نے اللہ کے دین کو پھیلانے میں کسر باقی نہیں چھوڑی۔ اگرچہ بعد میں اللہ نے بنی اسرائیل کے نبیوں کو بادشاہ بھی بنایا اور نبی بھی بنایا۔ داؤد علیہ السلام بادشاہ بھی تھے، داؤد علیہ السلام نبی بھی تھے، سلیمان علیہ السلام بادشاہ بھی تھے، سلیمان علیہ السلام نبی بھی تھے۔ غرض کے بعد میں یہ اللہ نے ایسے سلسلے بھی کیے، لیکن اللہ نے یہ مثالیں پیش کر کے ہمیں یہ سبق دیا ہے، میرے بندے چاہے بادشاہ بدل جائے، حکمران بدل جائے، صدر بدل جائے، وزیر اعظم بدل جائے، وہ میرے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھتے ہیں، کوئی بھی ہو۔ ہماری اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، اور اس کو پانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے، لیکن ہم اس میں بھی بہت بڑی کمی اور کوتاہی کا شکار رہتے ہیں۔ ہم وہ عبادات کرتے ہیں جن کا نہ دنیا میں فائدہ ہوتا ہے نہ آخرت میں۔ یاد رکھیے، عبادت کا جو معیار ہے، جو اصول ہے، وہ یہ ہے جو اللہ نے دیا ہے، جو اللہ کے نبی نے بتایا، بس عبادت وہ ہے۔ ابھی گزشتہ کل وہ دن بھی گزرا ہے کہ جس کے بارے میں جب تحقیق کی گئی تو کئی لوگوں نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ بھائی روزہ کیوں رکھا؟ کہا جی آپ کو پتہ نہیں ہے، یہ معراج کا دن ہے، اللہ کے نبی کو جو ہے نا رجب کی 27ویں رات کو معراج ہوئی تھی، تو ہم نے اس لیے روزہ رکھا ہے، روزہ رکھنے کا بڑا ثواب ہے۔ اور لوگوں نے من گھڑت روایات بنا کر سوشل میڈیا پر بھی چھوڑی ہوئی تھی کہ ایک روزہ رکھنے سے 60 سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ ایک روزہ رکھنے سے 60 سال کے روزوں کا ثواب۔ اللہ کے بندو، یہ کس نے آپ کو کہا؟ یہ کس نے آپ کو بتایا؟ کیا اللہ کے نبی نے بتایا؟ کیا اللہ کے نبی کے کسی صحابی نے بتایا؟ کیا بڑے جو 4 امام گزرے ہیں انہی نے بتایا؟ نجی روایت ہے اللہ کے نبی نے من گھڑت روایت اپنی طرف سے بنا کر۔ رات کو پھر قیام، 27ویں شب کو رات جاگی، جی 12 نوافل جو اس رات کو پڑھ لیتا ہے، ماہ رجب کے اندر ایک رات ہے جو 12 نوافل اس رات کو پڑھ لیتا ہے، اس کو کتنا ثواب ملتا ہے؟ 2 رکعت کر کے پڑھے، اس کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 100 مرتبہ استغفار اور کچھ اور بھی دعائیں۔ کیا فائدہ ہوگا؟ جی جو دعا مانگو گے وہ دنیا اور آخرت کی پوری ہو جائے گی۔ اللہ کے بندو، یہ کس نے بتایا؟ کہا جی اللہ کے نبی کی حدیث، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے بندو، سب سے پہلی بات یہ سمجھو کہ معراج کی تاریخ جو ہے وہ کسی بھی دنیا کی کتاب کے اندر متفق علیہ موجود ہی نہیں۔
کسی بھی دنیا کی کتاب کے اندر اگر کوئی بندہ یہ ثابت کر دے کہ جی اس رات کو اللہ کے نبی کو معراج ہوئی تھی تو لا کر دکھائے، کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ نے ایسی چیزوں کو مبہم رکھا ہی اس لیے تھا کہ لوگ منائے نہیں، اور ہم نے جو ہے وہی کام شروع کر دیا۔ دنیا کی کوئی کتاب اگر یہ واقعہ معراج کی تاریخ متعین ہوتی تو کیا اللہ کے نبی جو ہے اس رات عبادت نہ کرتے؟ جیسے لیلۃ القدر ایک متعین ہے، کیا ہم سب کو پتا نہیں کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے میں آتی ہے؟ سب کو پتا ہے، اتھینٹک چیز ہے، تو اس کے بارے کیوں نہیں اللہ کے نبی نے فرمایا؟ پھر روزہ رکھنا تھا تو کیا اللہ کے نبی کو پتا نہیں تھا ان چیزوں کا؟ اللہ کے بندوں، کن چیزوں میں ہم پڑ گئے؟ میں تاریخ پڑھ رہا تھا کہ جو اسلام کے مخالفین ہیں نا، مخالفین، انہوں نے جب دیکھا کہ عمر فاروق کے دور میں، عثمان غنی کے دور میں، علی المرتضیٰ کے دور میں اتنا اسلام پھیل چکا ہے کہ اب ہم ظاہری طور پہ اسلام کی مخالفت کرنے کی جرت نہیں کر سکتے، تو ان چال باز لوگوں نے، وہ دین سے نفرت کرنے والے لوگوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا۔ اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ظاہراً تو کلمہ پڑھ لیا لیکن دل کے اندر اسلام کی نفرت۔ اور جب لوگوں نے دیکھا یہ مسلمان ہو گئے ہیں، اب انہوں نے احادیث اپنی طرف سے بنا کر، اپنی طرف سے روایات گھڑ گھڑ کے اور اللہ کے نبی کی طرف منسوب کرنا شروع کر دی۔ کب؟ سن 40 ہجری کے بعد، حضرت علی المرتضیٰ کی شہادت کے بعد یہ حد فاصل ہو گئی، احادیث گڑ گڑ کے دین میں داخل ہونا شروع ہو گئی، اور عراق کی سرزمین اس کے لیے فیکٹری بن گئی کہ جہاں سے روایات بنائی جائیں گی، آگے پوری دنیا کے مسلمانوں کو سپلائی کی جائیں گی۔ وہاں سے گھڑی جاتی رہی، اور امام مالک رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے عراق کی سرزمین جو ہے نا، یہ فیکٹری ہے، فیکٹری، یہ کوئی مال بنانے کی فیکٹری نہیں ہے، یہ جو ہے نا روایات گڑنے کی فیکٹری ہے۔ یہاں سے لوگ حدیثیں گڑتے ہیں اور اللہ کے نبی کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، یہاں سے پورے ملک میں سپلائی ہوتی۔ اب یہ اس طرح کی روایات گڑی ہوئی، جب محدثین سامنے آئے، انہوں نے تحقیق کی، انہوں نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر دیا، جو من گھڑت روایات تھی ان کو علیحدہ کر دیا، اور جو صحیح روایات تھی ان کو علیحدہ کر دیا، صحیح اور ضعیف کی پہچان کے لیے ایسی شرائط رکھ دی کہ پوری کائنات میں خبر کی تحقیق کے لیے آج تک ایسی شرائط وضع ہوئی ہی نہیں ہے۔ ایسی شرائط رکھ دی انہوں نے، بالکل صحیح اور ضعیف کو الگ کر دیا۔ اب ہم اس کے باوجود بھی من گھڑت روایات پر چلتے رہیں تو یہ ہماری بے سمجھی کہ دودھ کا دودھ، اب جب ہمیں پتہ چل جائے یہ کھری چیز ہے، یہ کھوٹی چیز ہے، تو جو اس کے باوجود کھوٹی چیز کو خریدتا ہے لوگ کہتے ہیں بے سمجھ آدمی۔ کیوں؟ پتہ ہے نا، اب ہر چیز واضح ہو چکی ہے، تو وہ ایسی روایات کہ جو من گڑت تھی ان کو ہم نے دین کا حصہ بنا لیا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں، سلسلہ احادیث صحیحہ کے اندر ان کا واقعہ آتا ہے۔ ایک آدمی آ کر ان سے سوال کرتا ہے، امام مالک رحمت اللہ علیہ مجھے حج کرنے کے لیے جانا ہے، مجھے عمرہ کرنے کے لیے جانا ہے، مجھے بتائیے میں مدینہ میں موجود ہوں، میں احرام کہاں سے باندھ کر جاؤں؟
انہوں نے وہی جواب دیا جو اللہ کے نبی کی صحیح حدیث میں تھا جب اللہ کے محبوب پیغمبر حجۃ الوداع کرنے کے لیے نکلے، مدینہ سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ذوالحلیفہ مقام پر آ کر آپ نے احرام باندھا اور لبیک پڑھنا شروع کیا۔ تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کہا جی دیکھیں، اہل مدینہ کی جو میقات ہے، میقات اس جگہ کو کہتے ہیں جس سے پہلے حج یا عمرے کی نیت کرنا، احرام باندھنا لازم ہوتا ہے، ذوالحلیفہ ہے۔ مسئلہ بتا دیا۔ وہ آگے سے کہنے لگا، اے امام مالک، میری چاہت یہ ہے، میری تمنا یہ ہے کہ میں اللہ کے نبی سے بڑی محبت کرتا ہوں، بڑا پیار کرتا ہوں، میں اللہ کے نبی کی مسجد سے بھی بہت محبت اور پیار کرتا ہوں۔ میری چاہت یہ ہے کہ میں مسجد نبوی کے اندر روضہ رسول کے پاس احرام باندھ لوں، وہاں سے اپنی میقات بنا کر لبیک پڑھتا ہوا نکل پڑوں۔ اب بتائیں، اللہ کے نبی کی مسجد کے اندر اور پھر روضہ رسول کے پاس جہاں اللہ کے نبی موجود، جہاں اللہ کے نبی جو ہے قبر کے اندر، وہاں سے بندے کی چاہت ہے۔ امام مالک نے کہا نہیں ایسا ہے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا، تو یہاں سے احرام نہیں باندھ سکتا، شریعت اجازت نہیں دیتی، شریعت تجھے اجازت نہیں دیتی یہاں سے احرام باندھنے کی۔ مجھے ڈر یہ ہے کہ اگر تو ایسا کرے گا تو فتنے میں مبتلا ہو جائے گا، تو عذاب کا شکار ہو جائے گا۔ آج میں اور آپ بھی یہی کہتے ہیں، مولوی صاحب ہم نے رات کو عبادت کی تو کی ہے، کون سا کوئی غلط کام کیا ہے؟ چوری تو نہیں کی، ڈاکہ تو نہیں مارا، دن کو روزہ ہی تو رکھا ہے، کوئی غلط کام تو نہیں کیا۔ تو وہ بندہ بتائیے غلط کام کر رہا ہے؟ وہ بندہ جو مسجد نبوی سے بھی پیار کر رہا ہے، وہ بندہ جو امام الانبیاء سے بھی محبت کا اظہار کر رہا ہے، اجازت یہ مانگ رہا ہے، امام صاحب مجھے اجازت دے دیں، میں روضہ رسول کے پاس سے لبیک پکارتا ہوا احرام باندھتا ہوا نیت کر کے عمرہ یا حج کے لیے چلا جاؤں۔ اور امام مالک کہتے ہیں تجھے اگر تو نے یہ کیا تو تجھے عذاب ملے گا، تو فتنے میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس نے کہا کیسے فتنے میں مبتلا ہوں گا، میں تو اچھا کام کر رہا ہوں، کوئی برا کام تو نہیں کر رہا۔ انہوں نے کہا تو اچھا کام اپنے ذہن کے مطابق کر رہا ہے، تیرے اپنے ذہن کے مطابق اچھا کام اچھا نہیں کہلائے گا جب تک محمد رسول اللہ کے طریقے پر نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی نے جب ذوالحلیفہ سے احرام باندھا، تلبیہ پڑھا، تو تجھے بھی وہاں سے پڑھنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تو اللہ کے نبی سے آگے بڑھنا چاہ رہا ہے، اللہ کے نبی سے زیادہ ثواب حاصل کرنا چاہ رہا ہے، اللہ کے نبی کی مسجد سے احرام باندھ کر آپ کی جو محبت کا اظہار کرنا چاہ رہا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ سورہ نور اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو میرے رسول کے حکم کی مخالفت کر رہے ہیں، جو میرے نبی نے نہیں کیا وہ کر رہے ہیں، جو میرے نبی نے حکم نہیں دیا وہ کر رہے ہیں، ایسے لوگ جتنے بھی نیک اعمال کر لیں، جتنا بھی اپنے آپ کو اچھا بنانے کی کوشش کر لیں گے، اچھے نہیں بنیں گے، ان کو یا تو فتنے میں مبتلا ہونا پڑے گا یا عذاب علیم سے دوچار ہوں گے۔ کیا مسئلہ سمجھ میں آیا؟ مسئلہ سمجھ میں یہ آیا
کہ دین کے معاملے میں جب تک ہمارے پاس یقینی دلیل نہ آ جائے، قرآن مجید سے دلیل نہ آ جائے، نبی کی صحیح حدیث سے مسئلہ ثابت نہ ہو جائے، وہ ہمارے لیے دین نہیں بن سکتا، وہ الٹا عذاب کا باعث بنے گا، الٹا گناہ کا باعث بنے گا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ سورہ الحجرات کی پہلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو تمہیں بڑی پیاری نصیحت کر رہا ہوں، اس کو پلے باندھ لینا، اس پر عمل پیرا ہو جانا، اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنا لینا، اللہ سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا، رسول اللہ سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا۔ اللہ سے آگے نہ بڑھنا مطلب یہ کہ جس کام کا اللہ نے حکم دیا وہ نہ کرنا، جس کام کا اللہ کے نبی نے حکم نہیں دیا وہ نہ کرنا، اس سے آگے نہ بڑھنا۔ تو جب اللہ کے نبی کسی چیز کے بارے حکم نہ دے تو وہ کرنا کیا ہے؟ وہ اللہ کے حکم کی مخالفت ہے، وہ قرآن کی مخالفت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں واتقوا اللہ، اے لوگو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنا، وہ تمہارے تمام اعمال کو، ان اللہ سمیع علیم، اللہ سن بھی رہا ہے، اللہ جو ہے وہ جان بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، اللہ کی ہر بات جو ہے تمہارے لیے بہت بڑی دلیل ہے، لہذا اللہ سے آگے مت بڑھنا۔ اب آپ اللہ کے نبی کی زندگی اٹھا کر دیکھیے، اللہ کے نبی کو کب معراج ہوئی، کس مہینے کے اندر ہوئی، کوئی متعین نہیں، سال بھی متعین نہیں، 10 اقوال مورخین نے ذکر کیے، سیرت نگاروں نے ذکر کیے، لیکن کسی کو بھی یقینی نہیں کہا۔ آخر میں جا کے اس بات پر متفق ہو گئے، یہ تقریباً مدینہ ہجرت کرنے سے 6 ماہ پہلے اللہ نے آپ کو یہ معراج کا شرف بخشا تھا۔ جب ایک چیز متعین ہی نہیں تو عبادت کیسے متعین ہو گئی؟ سوچنے کی بات ہے، من گھڑت باتیں ہیں اس حوالے سے۔ اور اللہ نے اپنے نبی کو معراج کرائی کیوں تھی؟ کبھی حکمت کی طرف بھی غور کیا؟ بڑے واقعات سنتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے جب آپ پیدا ہوئے آپ کی والد دنیا سے جا چکے، یتیم، والدان کے پاس، اور پھر والدہ بھی فوت ہو گئی دادا کے پاس، دادا بھی فوت ہو گئے چچا کے پاس، اور جب آپ چچا کے پاس موجود تھے اس دوران اللہ نے آپ کو نبی بنا لیا۔ اللہ نے آپ کو بڑی پیاری بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا عطا فرما دی۔ بڑے دن اچھے گزر رہے، ابو طالب نے بڑی مدد کی، لیکن کیا ہوا؟ نبوت کے 10ویں سال سیدہ خدیجہ بھی دنیا سے چلی گئی، چچا ابو طالب بھی دنیا سے چلے گئے۔ اللہ کے نبی بڑے صدمے کے اندر ہے، اس کو عام الحزن کہا گیا ہے، سیرت کی کتابوں میں عام الحزن کہا گیا، غم کا سال۔ اللہ کے نبی کو بڑے غم، کیا کیا غم تھے؟ ایک غم پیاری بیوی کے جانے کا، جو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ دینی معاملات میں معاونت کرنے والی، مدد کرنے والی۔ دوسرے چچا کا، جو آپ کے ساتھ بہت معاونت کرنے والا۔ اور تیسری بات، جب لوگوں نے دیکھا یہ چچا جو دفاع کرنے والا تھا یہ بھی چلا گیا، ان کی تکالیف دینا اور زیادہ بڑھ گئیں، انہوں نے اور تکالیف دینا شروع کر دی۔ اللہ کے محبوب پیغمبر بڑے پریشان، کیا کیا جائے؟ مکہ سے جب مایوس ہوئے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ میری بات نہیں مانیں گے، اللہ کے نبی 100 کلومیٹر کا سفر طے کر کے طائف کے علاقے کے اندر جاتے ہیں۔ طائف بڑا سبز و شاداب علاقہ ہے، اس کو سعودیہ کے اندر جو ہے وہ کشمیر کہا جاتا ہے، کہ خوشحال علاقہ۔
اللہ کے نبی نے کہا چلو یہ بات نہیں مانتے تو میں ان کو جا کے کوئی سمجھاؤں، ہو سکتا ہے وہ مان لیں، اگر وہ مان لیں گے میں وہاں چلا جاؤں گا، وہاں دین کی تبلیغ شروع کر دوں گا، یہاں تو میرے لیے مشکل بنا دیا گیا۔ یقین مانیے یہ اللہ کے نبی نے جو دین آگے پہنچایا ہے بڑی مشقت کے بعد پہنچایا ہے، ہمیں تو گھر کے اندر بیٹھے بٹھائے ملا ہے، اس لیے قدر بھی نہیں ہے۔ اصول یہی ہے کہ جب بندے کو فری کے اندر چیز ملتی ہے نا تو اس کی اہمیت نہیں ہوتی، کہتے ہیں گھر کی مرغی دال کے برابر ہوتی۔ اب 100 جو ہے وہ کلومیٹر کا سفر اور پیدل کرنا، ذرا سوچو تو صحیح کتنا ٹائم لگے گا اور کتنی مشقت ہوگی۔ وہاں گئے، جا کر ان کو دعوت دی، لیکن انہوں نے بھی دعوت قبول نہیں کی، اور آخر آپ کے پیچھے جو ہے وہ جو غلط لڑکے تھے ان کو لگا دیا، انہوں نے پتھر مار مار کر آپ کو زخمی کر دیا۔ ایک باغ کے اندر آپ نے پناہ لی۔ اب بڑی مشقت، ان مشقتوں کے عالم میں پھر جب آپ واپس آ رہے تھے اللہ نے فرشتے کو بھی بھیجا، جبرائیل امین کو، جائیں میرے پیغمبر سے یہ پوچھ لیں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ ان کو ختم کرنا ہے تو اللہ نے مجھے بھیجا ہے، میں یہ 2 پہاڑ جو ہے نا ان دونوں کو ملا کر اس بستی کو پیس کے رکھ دیتا ہوں جو آپ کو تکلیف دینے والے ہیں۔ لیکن اللہ کے پیغمبر نے فرمایا نہیں، مجھے امید ہے کہ ان کی اولادیں جو ہے نا وہ مسلمان ہو جائیں گی۔ اللہ نے اقصد فرمایا ہے حریص علیکم، کہ تمہارا نبی تمہارے بارے بہت حریص ہے، بہت حریص ہے، کسی نہ کسی طرح مسلمان ہو جاؤ۔ اب ادھر طائف والوں نے جو تکلیف پہنچائی یہ بھی مشقت، مکہ والے پہلے نہیں مان رہے، چچا دنیا سے چلا گیا ہے، خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی دنیا سے چلی گئی، اللہ کے نبی پریشان ہے، اللہ نے اس پریشانی کو خوشی میں بدلنے کے لیے اپنے نبی کو معراج کروا دی۔ اور کیسے کروائی؟ تقریباً 20 سے زیادہ صحابہ نے اس روایت کو ذکر کیا، 20 صحابہ، اور 20 سے زیادہ صحابہ نے روایت کرنے کے باوجود بھی نہ رات کا ذکر کیا ہے کہ کون سی رات تھی، نہ مہینے کا ذکر کیا ہے کون سا مہینہ تھا، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے بتایا ہی نہیں تھا۔ ایک بندہ تو ذکر کر دیتا نہیں۔ اب اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ میں اپنی رضائی بہن علی المرتضی کی بھی بہن ام ہانی رضی اللہ عنہ کے گھر میں ایک رات سویا ہوا تھا، وہاں پر اللہ نے 2 فرشتے بھیجے، انہوں نے فوراً آ کے چھت کو جو ہے وہ ہٹایا اور مجھے اٹھا کر جو ہے وہ لے گئے اور حتیم جگہ میں لے گئے۔ حتیم بیت اللہ کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا تصویر میں بھی ایک دیوار بنی ہوئی ہے، اس کو حتیم بھی کہتے ہیں اور اس کو ہجر بھی کہتے ہیں۔ یہ بیت اللہ کے اندر کی جگہ ہے، اندر کی جگہ۔ اور مشرکین نے جب بیت اللہ تعمیر کیا تھا تو ان کے پاس فنڈ کی کمی تھی، اس لیے انہوں نے یہ حصہ چھوڑ کر جتنا فنڈ تھا اس کے مطابق بیت اللہ تعمیر کر دیا، تو یہ اس طرح وہ حتیم کی جگہ جو ہے وہ بیت اللہ کے اندر کی ہے۔ آپ کو اگر موقع ملے عمرہ کرنے کا، حج کرنے کا، وہاں جا کر آپ نماز پڑھیے، اللہ کے نبی نے بھی پڑھی ہے بیت اللہ کے اندر نماز، اور عائشہ صدیقہ کو تو آپ نے وہاں کھڑا کر کے کہا یہ بیت اللہ کے اندر کی جگہ ہے، نماز پڑھ لو۔ اب جو ہے حتیم میں لے جایا گیا اور وہاں پر میرا سب سے پہلے آپریشن کیا گیا۔ آپریشن کرنے کے لیے ایک سونے کا تھال لایا گیا، میرا سینہ چاک کیا گیا، اور چاک کرنے کے بعد زمزم کے پانی سے اس سینے کو دھویا گیا۔ کبھی آپ نے اس واقعے پر غور کیا؟ سونا جو ہے نا، سونا یہ وہ دھات ہے جو مٹی کے اندر جانے کے بعد بھی خراب نہیں ہوتی، سب سے قیمتی دھات سونا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کا مقام اور مرتبہ دیکھیے، جب اللہ نے اپنے نبی کا آپریشن کروانا چاہا تو جبرائیل امین جو فرشتوں کا سردار ہے اس کو بھیجا،
اور جس برتن کو لایا گیا وہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز، اور جو دل دھویا جا رہا ہے وہ پوری انسانیت کے دلوں سے اعلیٰ دل ہے، اور اس کے لیے پانی وہ استعمال کیا گیا جو دنیا کے پانیوں سے سب سے اعلیٰ ہے، زمزم کے پانی سے دھویا گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ آپ کے ہسلی سے لے کر جو ہے ناف تک کا جو ہے جگہ آپریشن کیا گیا، دل نکال کر صاف کر کے اس کو پھر رکھ دیا گیا، اور اس کو رکھنے کے بعد اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں اوتیا براق، میرے پاس ایک جانور لایا گیا براق نامی، جو خچر سے چھوٹا گدھے سے کچھ بڑا تھا، سفید رنگ کا تھا، وہ لایا گیا، اور اتنا تیز وہ جانور تھا جہاں اس کی نظر جاتی وہاں اس کا قدم جاتا، ایسی تیز ترین سواری اس ترقی یافتہ دور میں بھی موجود نہیں، اتنی تیز ترین سواری۔ اب اس سواری پر آپ کو بٹھایا گیا، سنن ترمذی کے اندر روایت آتی ہے جب آپ خچر پر بیٹھے تو اس نے شوخی کا اظہار کرنا چاہا، جبرائیل امین نے کہا اے خچر تجھے اے براق تجھے پتہ نہیں تیرے اوپر کون سوار ہے، تیرے اوپر اللہ کا پیارا نبی سوار ہے۔ وہ جو براق تھا وہ پسینہ پسینہ ہو گیا، اور پھر اس کے بعد سفر شروع ہوا۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ سفر کروایا، قرآن کریم کی ایک ہی آیت میں اللہ نے اس کا ایسا نقشہ کھینچا ہے کہ ہمارے عقیدوں کی اصلاح کی، جو ہمیں کرنا چاہیے تھا وہ ہم نہیں کرتے، جو نہیں کرنا چاہیے تھا اس کے پیچھے لگتے۔ 15ویں پارے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت، اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے کر گئی۔ بھائی یہاں اللہ کے نبی کا مقام اونچا کرنا تھا، قدر و منزلت کو بڑھانا تھا، تو اللہ اپنے نبی کو خود ہی کہہ دیتا میرا نبی چلا گیا؟ نہیں، اللہ یہ لوگوں کو بتانا چاہتا ہے، عقیدہ درست کرنا چاہتا ہے کہ میں وہ ذات ہوں کہ میرے مقابلے کے اندر کوئی ہے ہی نہیں، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور میں وہ کر گزرتا ہوں جو عقلیں بھی حیران ہو جاتی اس پر، میں وہ کرتا ہوں۔ سبحان لفظ عام طور پہ محدثین کہتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں اللہ وہاں استعمال کرتا ہے جہاں پر تعجب خیز بات ہو، بندے کی عقل نہ مان رہی ہو، اور اللہ نے یہاں پر سبحان کا لفظ استعمال کر کے یہ بتا دیا میں وہ ذات ہوں جو کرنا چاہوں، جیسے کرنا چاہوں، جب کرنا چاہوں، جتنے مختصر وقت میں کام کو پایا تکمیل میں پہنچانا چاہوں، میرے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اسرا بعبدہ، وہ لے گیا رات اپنے بندے کو۔ اسرا کا مطلب ہوتا ہے رات کے وقت زمین پر سفر کرنا، اور معراج کہتے ہیں اوپر چڑھنا۔ تو اللہ کے نبی کی دو حصے ہیں معراج کے، ایک زمینی سفر ہے، ایک آسمان کا سفر۔ اب جو ہے اللہ کے محبوب پیغمبر کے لیے لفظ یہاں کیا استعمال کیا گیا، ذرا یہاں غور کیجئے گا، عبد کا لفظ استعمال۔ اللہ لے گیا اپنے بندے کو، اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا اللہ لے گیا اپنے رسول کو، اللہ لے گیا اپنے جو ہے نبی کو، اللہ لے گیا اپنے نبی کو، یہ کہہ سکتا تھا اللہ، لیکن نہیں کہا۔ ہمارا عقیدہ دوست کرنے کے لیے کہ دیکھو عبد ہونا اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ عبد کہتے ہیں بہت عبادت کرنے والا، اور اللہ کے نبی نے عبادت میں حق ادا کر دیا۔ اللہ کے نبی اتنی عبادت کرتے تھے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا تھا۔ اور جو بھی اہم مقام ہے نا وہاں پر اللہ نے عبد کا ذکر کر کے یہ بتایا ہے کہ میرا نبی بندہ تھا، نور نہیں تھا، جو آج ہم نے عقیدہ بنا لیا۔ میرا نبی عبد تھا۔ عبد کہتے ہیں انسان کو، عبد کہتے ہیں اس کے اندر کہ جس کا جسم بھی ہو اور روح بھی ہو اس کے اندر، تو یہ عبد ہے۔ اللہ نے جتنے بھی اہم مقامات ہیں، جیسے سورہ جن میں
وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ قَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا۔ میرا بندہ جب عبادت کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے یہ کافروں کو اتنا برا لگتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے یہ جمع ہو کر حملہ کر دیں گے۔ اور جو اہم مقام ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ غور کیجئے، اپنے عقیدے کو درست کیجئے۔ یہ جو ہم فضولیات میں لگے ہوئے ہیں ان کو چھوڑ کر جو اصل معراج کا مقصد ہے اس کو سمجھیے۔ لے جانے والی ذات اور ہے اور جانے والی ذات اور ہے۔ لے جانے والی ذات اللہ کی ہے اور جانے والی ذات محمد رسول اللہ کی۔ اللہ اپنے بندے کو لے گیا، کب لے گیا؟ لیلن، رات کے کچھ، یہاں لیلن جو ہے نا رات، یہاں جو عربی زبان کے ماہرین ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب کسی اسم پر تنوین آتی ہے تو اس کا معنی جو ہے نا کوئی ایک یا مختصر کیا جاتا ہے۔ لیلن، رات کے مختصر حصے میں اللہ لے گیا اپنے بندے کو۔ کہاں سے کہاں تک لے گیا؟ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے لے گیا مسجد اقصی پر لے گیا۔ معلوم ہوا کائنات کے اندر سب سے زیادہ فضیلت والی مسجد حرام جو اللہ نے سب سے پہلے زمین پہ بنوائی، مبارک سب سے بہترین جگہ سے اللہ نبی کو اللہ لے کر گیا۔ قرآن کریم میں بھی ہے نا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، سب سے پہلا گھر جو اللہ نے زمین پہ بنایا وہ مکہ میں بنایا، بیت اللہ بنایا۔ اور آگے پھر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو لے کر کہاں گیا؟ وہ جو بڑی بابرکت زمین ہے مسجد اقصی، یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر اللہ کے ابراہیم خلیل اللہ پیغمبر ہجرت کر کے تشریف لائے، لوط علیہ السلام یہاں تشریف لائے، اور بعد میں یہاں بنی اسرائیل کے بہت سے نبی آباد ہوئے، اور یہیں پر داؤد علیہ السلام بھی خلیفہ بنے اور سلیمان علیہ السلام بھی یہاں خلیفہ بنے۔ بڑی بابرکت سرزمین۔ ہم اسی لیے مسجد اقصی سے بھی محبت اور پیار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو وہاں لے جا کر جو شرف اور مقام عطا کیا ہے نا وہ بہت اونچا ہے۔ ہمیں محبت ہے اللہ فلسطینیوں کی نصرت و مدد فرمائے۔ اللہ جو ہے کہ جو مسلمانوں کا مدینہ جانے کے بعد جو قبلہ اول ہے اللہ اس کی حفاظت فرمائے، غاصبین سے اللہ اس کو محفوظ فرما لے۔ وہاں اللہ لے کر گیا، اس لے جانے کی حکمت کیا تھی؟ بہت سی حکمتیں علماء نے بیان کی ہیں، ایک بیان کر دیتا ہوں۔ وہ یہ تھی کہ ظاہر ہے کہ جب آپ لوگوں کو بتاتے تو انہوں نے سوالات تو کرنے تھے آپ سے کہ آپ نے رات ہی رات میں سفر کیا تو بتاؤ راستے میں کیا کیا چیزیں تھیں۔ اب بیت المقدس انہوں نے دیکھا ہوا تھا، بیت المقدس یعنی مسجد اقصی، یہ سفر بھی وہ کرتے رہتے تھے، تو اللہ کے نبی سے جب پوچھا تو پھر آپ کو بتانا بھی تھا اس کا۔ اور وہاں اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں میری ضیافت کے لیے دو چیزیں پیش کی گئی، ایک دودھ اور ایک شراب۔ کہا جی جو پینا چاہو پی لو۔ فاخترت اللبن، میں نے جو ہے نا دودھ کا انتخاب کیا کہ دودھ پی لیا میں نے۔ فوراً جبریل نے کہا اللہ کے پیغمبر اصبت الفطرہ، آپ فطرت کو پہنچ گئے۔ اگر آپ جو ہے شراب پی لیتے تو آپ کی اکثر امت گمراہ ہو جاتی۔ آپ نے فطرت کا انتخاب کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے پیغمبر کو وہاں پر امام الانبیاء کا لقب عطا کیا گیا، تمام نبیوں کی امامت کے لیے آپ کو مصلی پہ کھڑا کر دیا گیا۔ صحیح مسلم کے اندر روایت آتی ہے آپ نے نبیوں کی امامت کروائی اور امامت کے بعد پھر آگے کا اللہ نے سفر کرایا اور بڑے عروج سے اللہ نے آپ کو جو ہے وہ بخشا۔ اللہ تعالیٰ زمین پر بھی جو ہے معراج کروا سکتا تھا،
سارے نبیوں کو اللہ نے زمین پہ معراج کروائی ہے، تو اللہ زمین پر بھی کروا سکتا تھا، لیکن اے مسلمانوں آپ کو مبارک ہو، اللہ نے اپنے پاس بلا کر پیغمبر کو آسمانوں پہ بلا کر معراج کروائی ہے، اس لیے کہ یہ میرا نبی تمام نبیوں سے اعلیٰ ہے اور ان کی امت تمام امتوں سے اعلیٰ ہے۔ اللہ کے بندوں، بہت بڑی سعادت، اور وہاں پر جو ہمیں تحفے تحائف ملے وہ بڑے عمدہ تھے، ہم ان کو چھوڑے ہوئے ہیں اور فضولیات میں لگے ہوئے ہیں۔ وہاں تحفے تحائف کیا ملے، بڑا لمبا واقعہ ہے، بیان کروں گا تو وقت اجازت نہیں دیتا۔ اللہ کے نبی کو وہاں معراج پر 3 بڑے تحفے ملے تھے، 3 بڑے۔ سب سے پہلا تحفہ کیا؟ اعطی الصلوات الخمس، 5 نمازیں اللہ نے عطا کی، اس کی تفصیل موجود ہے حدیث میں۔ پہلے اللہ نے 50 نمازیں عطا کی۔ آپ آئے، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی، انہوں نے پوچھا کتنی نمازیں؟ کہا جربت امتی، میں نے امت پہ بڑے تجربات کیے ہیں، لوگ نمازیں نہیں پڑھتے، کم کروا لو کم کروا لو۔ بار بار آپ آتے رہے جاتے رہے، آخر میں 5 نمازیں رہ گئیں، اور اللہ تعالیٰ نے فوراً اعلان فرمایا فَذَلِكَ خَمْسٌ یا ہن خمس، یہ 5 نمازیں ہیں، اور میرے پاس جو ہے نا یہ 50 نمازیں ہیں۔ مثلا یہ کہ ایک نماز ہم اگر پڑھتے ہیں نا تو ہمیں 50 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، یہ واحد اس امت کے لیے۔ اللہ کے بندو، اب آپ دیکھو، آپ معراج کی رات تو جاگنے کے لیے تیار ہیں، کیا 5 نمازیں پڑھنے کے لیے تیار ہیں جو وہاں سے تحفہ ملا ہے؟ کبھی غور کیا اس حوالے سے؟ اور یہ نماز وہ عمل ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے حساب ہی اس کا لینا ہے۔ جس کی نماز پوری ہو گئی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں باقی چیزیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ بھی پوری ہوں گی، درگزر کرو۔ اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ، فإن صلحت صلح سائر عملہ وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر یہ نماز پوری ہو گئی باقی اعمال درست کر دیے جائیں گے، اور اگر یہ پوری نہ ہوئی تو کوئی عمل جو ہے وہ پھر درست نہیں ہو پائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ جو ہے آسمانی تحفہ، معراج کا تحفہ، اس کو اپنائیے اور نماز پڑھیے، دیکھیے پھر اس کی لذت کیسے آتی ہے اور اس کے نتائج کیسے آپ کو اچھے ملتے ہیں۔ اور دوسرا تحفہ کیا ملا؟ دوسرا تحفہ یہ ملا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لیتا ہے نا رات کو سونے سے پہلے، ہر چیز سے کافی ہو جاتی۔ کافی ہونے کے کئی مطالب علماء نے ذکر کیے، ایک مطلب تو یہ ہے کہ جو وظیفہ رات کا ہے اگر وہ نہیں پڑھ سکا یہ پڑھ لیا تو کافی ہو جائیں گی، یا پھر شیاطین وغیرہ کے شر سے کافی ہو جائیں گی، یا پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے جو بھی مخلوق ہے اس سے آپ کی حفاظت ہو جائے گی۔ اور تیسری چیز جو ہے نا بڑی اہم، کہ جس امت میں سے جس بندے نے کبھی اللہ کے ساتھ شریک نہ بنایا ہو، غفرا، اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ یہ سب سے بڑا تحفہ ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ حسین کے نام پہ نظر و نیاز یہ شریک بنانا ہے، 11ویں شریف یہ شریک بنانا ہے، اور اس کے علاوہ اور جو ہم اللہ کے علاوہ اوروں کی عبادت کرتے ہیں یہ شریک بنانا ہے میرے پیارے بھائیوں۔ اور عبادت لوگوں کے بنائے ہوئے طریقے پر کر لینا یہ بھی شرک کے اندر آتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کسی عبادت کی اجازت نہیں دی بندہ وہ کرتا ہے، یہ بھی شرک ہے۔ تو معراج کے تحفے کے اندر توحید ہے، توحید والے بن جاؤ، باقی گناہ اللہ معاف کرنے پر قادر ہے۔ اور بھی بہت سے مناظر دکھائے گئے، وقت اجازت نہیں دیتا، اسی پر اکتفا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معراج کا جو یہ تحائف ہیں ان کو سمجھنے اور عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، ہمارے نبی کا اللہ اور زیادہ اونچا مقام بنائے اور قدر و منزلت بنائے، اور قیامت کے دن ہمیں اپنے نبی کی شفاعت نصیب فرما کر جنت میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے قرب و جوار میں جگہ عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ساتھیوں، یہ چند اعلانات ہیں، انشاءاللہ بروز اتوار